اللہ نے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگائیے. اللہ وہ فرشتے دی ڈیوٹی اے لائیے کہ او امتی دا درود میں محمد نو سنا دیندہ. حدیث پاک ہے میراب المناجی شرح مشکات المصابی دے اندر علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے دی بڑی سونی ایک توجیہ نکالی تمہارے سامنے رکھے سا. اعتراض ہی ہویا, توجہ, اعتراض ہی ہویا بھائی علامہ بلال صاحب, علامہ رئیس صاحب 16 چاکیج بیٹھے, انہوں نے محفل شروع ہوئی درود پاک پڑھا, پتہ نہیں 100 مرتبہ 500 مرتبہ 1000 مرتبہ پڑھا. ہون اعتراض اس حدیث دیتے یہ ہوندہ ہے بھئی وہ فرشتہ ہر درود تازہ سونے نبی تک پہنچیں دے, یا کوئی 500,000 دفعہ پڑھے تے 500,000 دی اکٹھی گٹھڑی بات کے پہنچیں دے, یا ہر درود علیحدہ پہنچیں دے. اعتراض ہویا. ادھے جواب دے اندر مفتی صاحب نے بڑی سونی گل بڑھوائی. آپ فرمائنے رب کعبہ دی عزت دی قسم, اللہ رب العزت نے اس فرشتے نو اتنی پرواز دیتی ہے, اتنی رفتار دیتی ہے, اللہ نے اس فرشتے نو اتنی سپیڈ دیتی ہے. امتی دنیا دے کسے کونے تے بیٹھا ہوگے, چاہے شرق دے اندر ہوگے یا غرب دے اندر ہوگے, چاہے وہ شمال دے اندر ہوگے یا جنوب دے اندر ہوگے, چاہے وہ 7 سمندر پار بھی کیوں نہ بیٹھا ہوگے, امتی درود پڑھتا ہے. ادھو امتی دے منہ دے وچوں درود ختم ہوتا ہے, اور دوسرا درود شروع نہیں کرتا, وہ فرشتہ سونے نبی نو سنا کے واپس بھی آ جاتا ہے. توجہ, وہ فرشتہ سنا کے واپس بھی آ جاتا ہے. اگر کسی امتی نے 500 دفعہ درود پڑھا, اس فرشتے نے 500 چکر لگایا. ایک گل لکھن کے بعد مفتی صاحب نے حدیں ہی مکا دی دیا. آپ فرمانے نہ امتیہ ذرا غور کر, اے فرشتہ کون ہے؟ میرے نبی دے درد چوکیدار ہے, میرے نبی دے درد نوکر ہے, اور بلکہ یہ عام فرشتہ ہے. علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ فرماندے انہا فرشتہ دا ایک استاد ہے, انہا لکھاں کروڑا ارباں فرشتہ دا ایک استاد ہے جس نو جبریل امین آکھا ویندا ہے. علامہ یوسف نبہانی فرمانے خولے کا جبریل علیہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے جبریل امین نو انہا سارے فرشتہ دے استاد نو, اور بیت المعمور دے خطیب نو, اور سدرت المنتہا دے راہی نو, اور سارے نبیاں دے قاصد نو اللہ رب العزت نے اس وجہ کو پیدا نہیں کیتا کہ جبریل میری عبادت کرے سی, جبریل میرے سامنے ریاضت کرے سی, یا جبریل وظائف پڑھ سی, یا تسبیح و تحلیل و تقدیس و تحمید کرے سی. اللہ نے جبریل نو آسمانہ دے چکرہ واسطے بھی پیدا نہیں کیتا, اللہ نے جبریل امین نو جنت دی رکھوالی واسطے بھی پیدا نہیں کیتا, اللہ رب العزت نے جبریل امین نو وحی نزول واسطے بھی پیدا نہیں کیتا. کسے پوچھیا اللہ نے جبریل نو پیدا کیوں کیتا ہے؟ فرمایا خولے کا جبریل لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک عام فرشتہ ہے. اللہ نے فرشتہ دے سردار اور استاد جبریل امین نو بھی محمد دی غلامی واسطے پیدا فرمایا. اللہ نے کیا ہے توجہ طلب گل. اور اے فرشتہ کون بنا؟ میرے نبی دے دردہ نگہبان, میرے نبی دے دردہ چوکیدار, حضور دا قاصد. ان ایمان نہ نس 16 چاکی جو لے کے مدینہ المنورہ دا کتنا فاصلہ ہے؟ 16 چاکی لے کے مدینہ المنورہ دا کتنے سینکڑا ہزارہ بھی کلومیٹر فاصلہ ہے. تو بھی پڑے کوئی بے ونجے باہمیں زمین دے کسے کونے تے بیٹھ جائے, ایمان نہ نس. ان ادو درود ختم ہوتا ہے, کتنا ٹائم ہوتا بیچارے؟ ایک پورا سیکنڈ بھی نہیں ہوتا. ایک درود ختم ہوا, دوسرا ایک پورا سیکنڈ بھی نہیں ہوتا. ذرا فرشتے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے در دے کھڑوتے چوکیدار فرشتے دی سپیڈ دے کہ دوسرا درود شروع نہیں ہویا. فرشتہ مدینے پہنچا, سونے نو دسا سونے آ فلاں بن فلاں فلانا بندہ ہی, اس دا پیو فلانا ہے, فلانی جہاں دے بیٹھا ہے, اس پاسے منہ اس سونے اتھوانے دے درود بھی بھیجندا ہے. سونا قبول فرمیندے, فرشتہ پھر پرواز بھر دے, پھر اسے جگہ دے آندہ ہے. میں کہنا جس محمد عربی دے در دے کھڑوتے چوکیدار فرشتے دی یہ رفتار ہے, اس محمد عربی دی اپنی رفتار دا کیا عالم ہے. اس نبی دا امتی بن کے آیا ہے, اس نبی دی محفلی چاہیا ہے.
اور رب کعبہ دی عزت کی قسم جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، اور کوئی آ کے کہہ گیا ہے میرے کانوں میں نظر سے دیکھ وہ محفل میں آئے بیٹھے ہیں، نظر سے دیکھ وہ محفل میں آئے بیٹھے ہیں۔ امام الانبیاء دا غلام، میں جرا مختصر ٹائم تھوڑے سامنے بولنا ہے، وہ حسن مصطفیٰ کے حوالے نال بولنا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب نے حسن کتنا نصیب فرمایا، کہ رب نے اس سچائی بند چڑھیا جد وچ محمد نو ٹالے اسی، خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اتنا سونا نبی اللہ نے بنایا۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا، اے ابی ہریرہ ذرا دسانا سونا نبی کتنا سونا ہے؟ تو جو ساری زندگی حضور دی محفل وچ رہیا، صبح شام ہر لمحہ ہر آن ہر گھڑی تو بھکھا میں تو حضور دی محفل وچ ہوندا میں، رجا میں تو حضور دی محفل وچ، رت و زمانہ کوئی بھی ہو گیا تو حضور دی محفل وچ ہوندا ہے۔ میرے مصطفیٰ دا غلام حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے سجے دے سچے غلام نے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسے پوچھیا، اے ابی ہریرہ ذرا دسنا تو نے سونے نبی نو کیسا پایا ہے، اور سونے نبی دا حسن و جمال کتنا ہے، سونے نبی دیا شانہ دے سونے نبی دے چہرے دا حسن کتنا ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائندے نے کان الشمس تجری فی وجہی، آپ فرمائندے نے لوگوں میرے کل پہ پوچھ دیا ہو سونا کتنا سونا بن جایا ہے، آؤ نظر میں تھوانو دساواں، اسی جدو سونے دی محفل دے اندر بیٹھے ہوں دیا سے تے سونے نبی دا چہرہ دیکھوا، انج لگدا ہی دنیا تو سورج ترٹ کے چہرہ مصطفیٰ دے اندر آ گیا ہے، دنیا دا سورج تو کیا ہے ترٹ کے حسن مصطفیٰ سونے نبی دے چہرے دے اندر آ گیا ہے۔ اور کسی نے کیا ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا، اے جابر تو دسا تو جو ہر لمحہ روز حضور نو دے دامیں تے ذرا دسا حضور دا حسن کتنا ہے؟ میری گل دی سمجھ نہیں آتی، یا سمجھ نہیں آتی بیٹھے یا وہ تھکے بیٹھے ہو، کچھ کر کے آگے جو سبحان اللہ، بڑی سونی گل۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا کہ آپ نے فرمایا میں جنا سونے نبی دا حسن ڈٹھے نا کہ میرے دل دے مفتی میں نو آکے فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، ارے دنیا دے ہک نہیں کئی چاند بھی مل ونجن تے سونے نبی دے چہرے ورگے نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، سونے دا حسن اتنا زیادہ ہے، جدو میرے نبی دی پیدائش ہوئی نا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کچی کلی دے اندر آئی۔ کون حلیمہ سعدیہ؟ فالج دی وجہ پر جسم دا حصہ بھی کم نہیں کریں دا، آپ بھی بیمار رہندی ہے، گھر والا بھی بیمار رہندا ہے۔ اللہ اکبر، تے کچی کلی ہے، بکریاں بھی کمزور نے، ڈاچی بھی کمزور ہے، کہ کیا غربت کی ماری ہوئی ہے، کہ جدو سونے نو لے کے تے اپنے ویڑے دے اندر آئی نا تے اپنی کچی کلی دے اندر لٹایا، رات گزری، ایک رات بھی گزر گئی تے دوسری رات بھی گزر گئی، جدو ترائے راتیاں گزریاں نا تے محلے دیاں عورتاں جمع ہو گئیاں، آقا لگیا نہیں حلیمہ بڑی امیر ہو گئی ہے، بڑا تیرے کو آج کل پیسہ آ گئے، بڑے کیا ہے تیرے آج کل دولتہ نے، پوچھا وجہ کیا ہے؟ آقا لگیا بھئی بڑے بڑے امیر رات نو سمے نا تے چراغ بجا کے سمنے جو تیل دا خرچہ زیادہ تھی گئے کہ ایک تیری کلیے ساری رات چراغ جلدا ہے۔ میرے مصطفیٰ دا غلام حضور دی دائی حضرت حلیمہ سعدیہ بولیاں، حضرت حلیمہ سعدیہ فرمان دیا نے میریاں سہیلیاں میرے محلے دیاں عورتاں او میرے نال چلن پھرن والیاں تسی مینوں آدیاں او ساری رات چراغ جلان دیئے، رب کعبہ دی عزت دی قسم میں کوئی چراغ نہیں جلان دی، ساری رات کوئی دیے تے لالٹین دے فانوس نہیں جگان دی، انہاں کے پھر ساری رات تیری کلی دے اندر روشنیاں راندیاں نے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ مسکرا پئیاں، مسکرا کے فرمایا میرے محلے دیاں عورتاں او ساری رات میں کبھی چراغ نہیں جلائے، اللہ دی عزت دی قسم جدوں دا سونے نو لے کے آئیاں، اے چراغاں دیاں روشنیاں نہیں، اے دیے تے لالٹین نہیں پہ جل دے، اے ساری رات میری کلی جدوں روشن راندی ہے، اے سونے دے نور نال روشن رہ جاندی۔
نقطے دی گل کراں علماء دی نظر اور تھانوں بھی سوکی سوکی سمجھ آوے توجہ میری جانب پیچھے والے حضرات تساں بھی سو بنو اونچی کر کے آگو سبحان اللہ توجہ میرے نبی حضرت حلیمہ سعدیہ دی کچی کلی جائے سبحان اللہ نمبر ہو گئی چلو ایدے نالی کو اور حدیث پاک رلا کے وطی کٹا نچوڑ جلے کڑیساں دے تیریاں ساریاں نندرہ ناؤن ونجن دا مننے بھی نہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گلی چو پہ گزریں توجہ اسا کس نبی دے امتی ہیں کدی سوچا ہے اور امام الانبیاء دا غلام 1,24,000 کم و بیش نبی آئے انہاں دے وچوں 313 نو اللہ نے رسول بنایا اور علامہ صاحب بیٹھے نے انہاں 313 دے وچوں 13 نبی اور رسول ایسے ہیں جنہاں نے اللہ کو دعاواں منگیاں یا اللہ اے نبوت بھی گنچا رسالت بھی گنچا منصب بھی گنچا کتاباں بھی گنچا صحائف بھی گنچا میرے مولا ہکا چیز نصیب فرما اللہ پوچھیا نبیوں کیڑی شے منگ دے آؤ عرض کی تھی یا اللہ محمد عربی دا امتی بنا دے یا اللہ سونے دا امتی بنا دے میں تیرے کو ہکا گل پوچھنا چاہنا تیرا میرا منہ سونا آئی تیرا میرا منہ سونا آئی کہ اللہ نے بن منگیا سونے نبی دا امتی بنا دیتا اور سنے میرے نبی کتنے لجبال نے کتنے لجبال نے اور امام الانبیاء دا غلام حضرت آدم آئے امت آئی کہ کوئی نہ آئی نبیہ دی امت ہننا امت آئی حضرت آدم علیہ السلام آئے نا دنیا دیتے تے امت لے کے آئے تے امتی تے آدم دا رشتہ اتنی دیر تک ریا جلے امتی جیدہ رہا امتی فوت ہو گیا امتی لکا قبر اچ گئے حضرت آدم بچھے نہیں گئے حضرت نوح دی امت آئی امتی فوت ہو گیا اکیلے قبر اچ گیا حضرت ابراہیم و اسماعیل حضرت یعقوب و یوسف و ابراہیم و یوشع و نون حضرت یحییٰ و زکریا حضرت موسیٰ و عیسیٰ 1,24,000 کم و بیش نبی آئے توجہ بڑا سنی گل سارے نبی آئے کہ جدو امتی فوت ہو گیا ہر امتی اکیلے گیا کوئی نبی سفارش واسطے نہ گیا آج دی مثال لے بکو خدا نہ خاصا اکلوتا بیٹا ہو گے وہ فوت ہو ونجے تے سگی ماں قبر اچ ونجن واسطے تیار نہیں ہوندی سگا باپ قبر اچ ونجن واسطے تیار نہیں سنگی بیلی سجن دوست رشتہ دار اندھیری قبر دے اندر رکھ کے ہاتھ چھنڈ کے کھڑے ہو جاندے نے کوئی قبر اچ ونجن واسطے نال تیار نہیں ہوندا نہ آدم گئے نہ نوح گئے نہ شیش گئے نہ ابراہیم گئے نہ اسماعیل گئے نہ زکریا و یحییٰ گئے نہ یوسف و کیا ابراہیم گئے اور امام الانبیاء دا غلام سگی ماں قبر اچ نہیں مہندی سگا بھائی قبر اچ نہیں مہندا سگا باپ قبر اچ نہیں مہندا سنگی بیلی چھوڑ کے آ جاندے نے اور کتنے خوش نصیب ہاں اللہ نے سانو او نبی نصیب فرمایا ہے تو تے میں مر کے جدو قبر دے اندر چلے جاندے ہاں سونا نبی ساری سفارش کرن واسطے قبر دے اندر بھی تشریف لے میرے نبی گلی چوں پہ گزرن گلی دے وچوں پہ گزرن تے غلام مل گیا سونے آ میرے نبی فرمایا جی یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے میرے نبی فرمایا پوچھ تے سونے دی عادت آئی جلے کوئی گلی دی وچ مل ونجیا نا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گلی دی بالکل ایک نکر دی ایک سیٹ دے ہو گئے نے گلیاں دے درمیان اچ کھڑون تو میرے نبی نے منع فرمایا دیہاتی لوگوں تو سارے دیو سے بہت سارے لوگ پیشاب گلیاں دے کریں دے بیٹھے ہونے چھوٹے پیشاب دیوار تو منہ کیتا دے شروع ہو گیا کتنی ماما بہنا پہ گزر دی ہونی ہیں میرے نبی نے کیا ہے گلی دوتے باون والے دوتے لعنت فرمائی اور میرے نبی نے گلیاں دوتے کھڑون کو منع فرمایا علماء کرام جلوہ گر نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام ملیا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گلی دی سیٹ دے مکان نہ لگ گئے کہ حضور دا مونڈا مبارک شانہ مبارک کندھا مبارک جنہ نال مکان ہے نا حضور نے ادھے ٹیک لائی مشہور و معروف گل ہے میرے نبی نے ٹیک لائی نا کہ وہ مکان ایک یہودی عورت تھا اس نے سنا مسلمانہ دا نبی میرے گھر دے نال کھلوتا ہے بغض اور حسد دی وجہ کو اس نے اپنے مکان دیاں کھڑکیاں دروازے بند کر دیتے تاکہ سونے دی آواز بھی اندر نہ آئے میرے مصطفیٰ دا غلام اللہ دا قرآن فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
إلا رحمة للعالمين سونے نبی نے مونڈا مبارک شانہ مبارک کندہ مبارک مکان دے نال لگایا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام نال گفتگو پہ فرمان دینے وہ عورت مکان دیا کھڑکیاں دے دروازے بند کر کے اندر بیٹھ گئی تھوڑی دیر جو گزری سونے دی محفل کے اندر سونے دے کول حضرت جبریل امین تشریف لے آئے حضرت جبریل امین نے عرض کی جی سونیا اللہ سلام بھی پیا دیندہ ہے اللہ نالی پیغام بھی پیا دیندہ ہے اللہ نے فرمایا سونیا جس مکان کی ٹیک لگ کے کھلوٹائیں اے مکان ایک یہودی عورت دائے تھوڑے نال بغض رکھیں دیئے حسد رکھیں دیئے اور اس بغض و حسد کی وجہ کل مکان دیا کھڑکیاں بند کر کے بیٹھی ہیں میرے نبی نے فرمایا جبریل پھر گیا ہویا ہے عرض کی سونے اللہ پیا فرماندہ ہے سونے ہون اتھوں ہلنا نہیں ہون اتھوں ہلنا نہیں اس مکان دے نال کھلونا ہے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتھائی کھلوتے نے حضرت جبریل امین پھر حاضر ہوئے عرض کی سونے اللہ پیا فرماندہ ہے اس نے اپنے مکان دیا کھڑکیاں بند کی دیا نے میں نے ادھے دل دیا کھڑکیاں کھول دی دیا نے میں نے ادھے دل دیا کھڑکیاں کھول دی دیا نے حضرت میرے محبوب نے پوچھیا جبریل کیوں ہوڑ کر سنا رہا نہیں اے جبریل وجہ کیا ہے عرض کی بندہ نواز اللہ پیا فرماندہ ہے تو میرا یار جو ہویا میرا دلدار جو ہویا میرا محبوب جو ہویا اے سونیا میرا حبیب جو ہویا تیرا کندھا اس مکان دے نال لگ گیا ہے اے مکان بھی سانو پیارا پیا لگ دائے اس مکان دے رحمن والے بھی پیارے پہ لگ دے اے مکان بھی پیارا پیا لگ دائے اس مکان دے مکین بھی پیارے پہ لگ دینے میرے نبی کریم اتھائی جلوہ کرنے اچانک اس مکان دا دروازہ کھلیا اور دوڑ کے باہر دیئے حضور دے قدمہ تے گر کے بلند آواز نل پہ کہن دیئے اللہ دی عزت دی قسم میں گوائیاں دیں دیا تو مصطفیٰ بھی سچا ہے تیرا خدا بھی سچا ہے تو مصطفیٰ بھی سچا ہے تیرا خدا بھی سچا ہے اور یہ نقطہ تیرے گوش گزار کرنا علامہ شجیر صاحب نے میں نو ہاتھ دیتا یہ ہاتھ جسم دا ایک عضوے جسم دا عضوے نا پورا جسم دا نہیں نا پورا جسم دا نہیں نا ایسا اس نے پورا جسم نہ یاد دے اس نے کیا دے ہیں شبیر صاحب دا ہاتھ تھے فلانے دا ہاتھ تھے انہاں کیا ہے ایک جسم دا عضوے کہ ذرا آپ تصور کر میرے نبی دا جرا مونڈا مبارک ہے میرے نبی دا جرا کندھا مبارک ہے اور پورا جسم نہیں کندھا مبارک اے پورے جسم دا ٹکڑا ہے نقطے دے غور کرنا ذرا ایمان نال دسا جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم دا تھوڑا جیا ٹکڑا کندھا مبارک شانہ مبارک جس مکان دے نہ لگ ونجے اللہ نو وہ مکان بھی پیارا لگ دے اس مکان دے مکین اس مکان دے رامن والے بھی پیارے لگ دیں اور امام الانبیاء دا غلام جدو تینو اتنا مسئلہ سمجھ آ گیا اور نقطہ بھی تینو سمجھ آئے گا جدو حضور دا کندھا لگ جائے اللہ نو وہ گھر بھی پیارا لگ دائے گھر دے رامن والے بھی پیارے لگ دینے تیرا میرا اصل مکان ہے نہیں تیری میری اصل رہائش ہے نہیں مرن تو بعد تیرا میرا اصل مکان و قبر ہے اور دھیری کال کوٹھڑی ہے اور باشدان دا گھر ہے اور داشدان دا گھر ہے اور بچھوان اور سانپوان دا بسیرہ ہے اور امام الانبیاء دا غلام تو تے میں اس مر کے قبر کے اندر پہنچنا ہے اللہ دی عزت دی قسمیں حضور دا کندھا لگ جائے اللہ نو وہ گھر بھی پیارا لگ جائے گھر والے بھی پیارے لگ دینے کہ جدو تو تے میں مر کے قبر اچ ونجنا ہے تیری میری قبر کے اندر حضور دا کندھا نہیں سارا محمد عربی آمنا ہے سارا محمد عربی آمنا ہے سارا نبی آمنا ہے وہ امام الانبیاء دا غلام جس کا مکان نل کندھا لگ جائے وہ مکان پیارا رب نو لگ جائے کہ جتے سارا نبی آ گیا ساری قبر بھی اللہ نو پیاری لگے گی
او پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے اے حسن دیا کیا ہے ایک جھلکا نہیں اے حسن دے او پیارا محبوب کتنا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی میں حضور دے سامنے بیٹھی ہوں میں حضور دے سامنے بیٹھی ہوں کہ میں نے نا حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن دیا گلنا شروع کر دیتیاں حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن دیا گلنا کی دیا نا کہ میرے نبی نے فرمایا اے عائشہ آج تو میرے بھائی حضرت یوسف دے حسن دیا گلنا بیٹھی کرے نہیں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی تھی بندہ نواز حضرت یوسف کیڑا سونا آئی حضرت یوسف کیڑا سونا آئی کہ جس نو دیکھ کے 4 مہینے لوگاں نو بھوک بھی نہ لگی پیاس بھی نہ لگی حضرت یوسف علیہ السلام نو دیکھ کے وقتان آئی دیا ہنہ وقلنا حاشا للہ ما ہادا باشارا ان ہادا اللہ ملکن کریم کہ جس نو دیکھ کے مصر دی عورتاں نے انگلیاں کٹ چھوڑیاں درد بھی نہ ہویا خون باون دا پتہ بھی نہ چلا کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرمانی میں حضور دے سامنے بیٹھ کے نا حضرت یوسف دے حسن دیاں گلاں کیتی ونجاں تے کیتی ونجاں کہ عرض کرا سونیا حضرت یوسف بڑا سونا بن کے آیا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ تھوڑا جیا تلہ دے سبحان اللہ تھوڑا جیا تلے دے حضرت عائشہ فرمانی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمانی میں نے تلہ نٹھا کہ میرے نبی فرمایا شاہ ہوں تھوڑا جیا ہوتا دیکھنا تھوڑا جیا ہوتا دیکھ حضرت عائشہ صدیقہ فرمانی اللہ دی عزت دی قسم اجلاک چاہی کہ میری آنکھیاں حضور دے جمال دے ٹھہر نہ سگیاں حضور دے حسن دے رک نہ سگیاں میں غش کھا کے گر پڑی بھی ہوش ہو گئی ہوش ہی چلایا گیا عرض کی سونیا اتنا حسن سونیا اتنا حسن میرے نبی نے فرمایا جمالی مستورن علی اعین الناس غیرۃ من اللہ عز وجل ولو ظہر لفعل الناس اکثر مما فعلوا حین رأى یوسف اے عائشہ کیا کہتی ہے یوسف بڑا سونا بن کے آیا ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے حضرت یوسف نے اپنا سارا حسن دکھایا ہے لیکن اللہ نے میں محمد حسن نو 70,000 پردہ دے اندر چھپا کے دنیا کے بھیجیا حسن دیا جھلکاں نے اللہ اکبر اچھا نکتے دی گل علماء دے نظر کرا اللہ نے 2 طرح دے خزانے بڑھائے کتنے طرح دے کچھ خزانے زمین دے تلے نے لہو مقالید السماوات والارض اور کچھ خزانے آسمان دے ہوتے نے مجدد دین و ملت الشامد رضا خان فاضل بریلوی آپ نے اس جگہ جو بڑا خوبصورت نکتہ لکھا آپ فرمائنے کچھ خزانے زمین دے تلے نے اور کچھ خزانے آسمانہ دے ہوتے نے زمین دے تلے جڑے خزانے نے نا انہاں دیا چابیاں دنائے مفاتیح چابیاں دنا کیا ہے مفاتیح لہو مفاتیح السماوات اور جڑے خزانے آسمانہ دے ہوتے نے نا انہاں دیا چابیاں دنائے مقالید آل حضرت کیا فرمانے زمین دے تلے توجہ بڑا سونا نکتہ زمین دے تلے والے خزانہ دیا چابیاں دنا کیا ہے اچھی کر کے مفاتیح اچھی کر کے مفاتیح دا جوڑ کی میں بڑھ سی میم فا الف تا یا ہا یہ میں پڑھ سی یہ میں کو آسمان دے اتے دے خزانہ دیا چابیاں دنا کیا ہے مقالید میم کاف لام یا دال کسی نے پوچھیا اے مجدد دین و ملت الشامد رضا خان فاضل بریلوی یہ چیزیں تو سب پڑھیاں لیکن ذرا یہ نسا کہ اللہ نے چابیاں دیتیاں کہنوں نے اللہ نے چابیاں دیتیاں کہنوں نے چابیاں دا مالک اللہ نے کس نے بڑھایا اگے بھی مجدد وقت ہے اگے بھی فنافر رسول ہے اگے بھی کشتہ عشق مصطفیٰ ہے اگے بھی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دی ذات ہے اور ایک دفعہ وقت والا رپیٹ کروں جاتا گل پکوے سی زمین دے تلے دیا خزانیاں نیا چابیاں دنا کیا ہے مفاتی اتے والے خزانہ دیا چابیاں دنا کیا ہے مقالید اعلیٰ حضرت مسکرا پڑے آپ نے فرمایا تو پوچھ دے اللہ نے زمین و آسمان دے خزانہ دیا چابیاں جنوں دی دیا سائل نے آکا جی حضور فرمایا جواب دیوا آج کی دی جی ضرور دیو میں جو جواب پوچھن واسطے آیا آپ نے فرمایا تفسیرات نہ بڑھ
نہ جا اتھائی میرے کول بے 2 منٹا جو مسئلہ سمجھے نا 2 منٹا اس نے پوچھیا کیویں آپ نے فرمایا تو پوچھ دیں علامہ بلال صاحب توجہ آپ نے فرمایا تو پوچھ دیں اللہ نے زمین و آسمان دیا چابیاں تینوں دیتیاں عرض کی دی جی حضور فرمایا چابیاں دے 2 نانے زمین دے تلے والیاں دا نام مفاتی اتے والیاں دا نام مقالید زمین دے تلے والیاں دا نام مفاتی زمین دے اتے والے خزانہ دیا چابیاں دا نام مقالید آپ نے فرمایا پڑے نمن انہاں دوہاں لفظاں جو گنچا زمین دے تلے والیاں چابیاں دا نام مفاتی ایدہ پہلا لفظ کیڑا ہے ایدہ پہلا لفظ کیڑا ہے آج کی دی حضور میم فرمایا آخری لفظ کیڑا ہے آکھن لگا ہاں فرمایا آسمان دے اتے والیاں چابیاں دا نام کیڑا ہے آج کی دی حضور مقالید فرمایا مقالید دا پہلا لفظ کیڑا ہے آج کی دی میم فرمایا آخری کیڑا ہے آج کی دی دال فرمایا جب اتھے پہنچ گئے ہیں اور میم ہاں میم دال نو ملا ہتھے کیا آ گیا آکھن لگا جی یہ تے لفظ محمد بن گئے آپ نے فرمایا اللہ دی عزت کی قسم چاہے زمین دے تلے خزانے ہوں گے چاہے آسمان دے اتے خزانے ہوں گے اللہ نے سارے خزانہ دیا چابیاں دا مالک محمد عربی نے بڑا شاہ نبی دے اتنی شانہ لے کے آیا اچھا توجہ ہوئی نا تا کیا ہے ایک اور نقطہ سمجھا میں توجہ ہے جوڑے موڑے سن دیا تو تھوڑا انہوں شکر لانی ہے آدھیا تو دوئی گراؤنڈ مار آنے ہے توجہ بڑا سونا نقطہ تو سا ایک گل اکثر سن دے رہاں دے ہو سو بھئی یار حدیث پاک بھی ہے حضرت کیا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث راوی نے آپ فرمائنے حضور دا سایہ کوئی نہ حضور دا سایہ کوئی نہ پیچھاما سایہ حضور دا کوئی نہ گل سوچنا لیے حضور دا سایہ ہائی کیوں بنا سوچنا لی گل نہیں حضور ہر بندے دا چاہے غوث ہوئے کتب ہوئے عبدال ہوئے چاہے ولی ہوئے اوتاد ہوئے اطراف ہوئے علامہ ہوئے شیخ الحدیث ہوئے شیخ القرآن ہوئے بڑا بڑا کوئی فلسفی ہوئے کوئی مناطقہ دنال دا تعلق ہوئے ہر کہندہ بھی جامع ہوندے حضور دا اللہ نے سایہ نہیں بڑھا میرے مصطفیٰ دا غلام سب تو پہلے حضرت سخیاں دے امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر چلیے کسی نے حضرت عثمان غنی کو پوچھیا یا عثمان ذرا دسنا اللہ نے اپنے یار دا سایہ نہیں بڑھایا اللہ نے اپنے یار دا سایہ نہیں بڑھایا اس دی وجہ کیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے اے لوگوں بندہ جدو ٹڑدا ہے دنیا دے چلدا ہے انسان دے سائے دے انسان دے پچھاویں دے ہزاراں لوگاں دے قدم آ جاندے نے اللہ نے اپنے یار دا سایہ نہیں بڑھایا تاکہ میرے یار دے سائے تے کسے دا قدم نہ آ جائے میرے یار دے سائے تے کسے دا قدم نہ آ جائے بڑی کلامہ پتہ پچھاواں بڑھدا کیویں سایہ بڑھدا کیویں سایہ انسان دا اس ٹائم بڑھدا ہے پچھایا اس ٹائم بڑھدا ہے سامنے کوئی لائٹ بلدی کھڑی ہے سامنے لائٹ تو تساں لائٹ دے جڑے سامنے تھیندے ہیں نا کوئی بھی بندہ تے انسان دے چہرے دے وچوں کچھ شواواں نکل دیاں انسان سے حسن دیاں اُنہوں لائٹ دے وچوں شواواں اپنیاں نکل دیاں پئیاں فقہا فرمانے بھائی اگر لائٹ دیاں شواواں زیادہ ہونی ہیں انسان دے چہرے دیاں شواواں گھٹ ہونی ہیں لائٹ دیاں غالب ہو گئیاں انسان دے چہرے دیاں شواواں مغلوب ہو گئیاں انسان دا سایہ بڑھ گیا سورج دے سامنے بندہ کھلوندا ہے اے نقطہ دے ساری رات یاد راسی جو اچھی کر کے کہتے سبحان اللہ توجہ انسان سورج دے سامنے کھڑوں دے انسان سورج دے سامنے آ گیا سورج دیاں کرنا انسان دے چہرے تے آئیاں ہن انسان دے چہرے دے اندر اتنی روشنی نہیں انسان دا سایہ بن گیا انسان چاند دی چاندنی دے اندر آیا چودنی دا چاند ہے اسی جو کیا ہے چاندنی نکلی انسان دے چہرے جسم دے پڑی انسان دے چہرے دا اتنا حسن نہیں کہ چاند دی چاندنی دا مقابلہ کر سکے چاند دی چاندنی غالب آ گئی توجہ چاند دی چاندنی غالب آ گئی انسان دا سایہ بن گیا انسان کسے لالٹین دے سامنے کسے فانوس دے سامنے کسے بتی دے سامنے کسے بلب اور لہر دے سامنے انسان شمس و قمر دے سامنے آیا اسانے چہرے جو روشنی نکلی اڑو چاند اور سورج جو روشنی نکلی اڑو لہٹا جو روشنی نکلی اسانے چہرے دی روشنی گھٹ آئی چاند دی روشنی زیادہ آئی سورج
حضور جدو آئے سورج دے سامنے، حضور جدو آئے چاند دے سامنے، ادو حضور نے جدو کیا ہے چاند دا مقابلہ کیتا، حضور جدو سورج دے سامنے آئے سورج دیا اپنیاں کرنا نکلیاں، میرے نبی دے چہرے دا اپنا حسن نکلا، میرے نبی دے جسم دا اپنا حسن نکلا، اپنا نور نکلا، سورج اور حسن مصطفیٰ دیا روشنیاں ٹکرائیاں، اللہ دی عزت دی قسم ہے سورج دی روشنی مغلوب ہو گئی، سورج دی روشنی گھٹ ہو گئی، سورج دیا کرنا کم بڑھ گئیاں، حسن مصطفیٰ دیا تجلیاں زیادہ ہو گئیاں، میرے نبی دا سایہ نہ بنا، سورج دے اپنے سائے بن گئے، سورج دے اپنے سائے بن گئے، چاند دے اپنے سائے بن گئے، چاہے لیٹا دے اپنے سائے بن گئے، جس چیز دے سامنے حسن مصطفیٰ آندا گیا اسے چیز دا سایہ بندا گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ دا غلام صحابہ دے وچوں بہت بڑی علمی شخصیت حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہودیاں دے بہت بڑے عالم نے، بس میری آخری گلہ، آپ یہودیاں دے بہت بڑے عالم نے، بہت علم جانن والے نے، ایک دن یہودی آئے مسلمانوں کول صحابہ کو آکھن لگے، اے مسلمانوں تسی کہندے ہو ساڈا نبی سچا ہے، اسی کہندے ہیں کیا ساڈا بہت بڑے نبی سچے نے، انج کریں گے ایک دیوار مناظرہ چ رکھنے ہیں، تسی اپنے نبی نو لے آؤ، اسی عبداللہ ابن سلام نو لے آندے ہیں، مقابلہ ہو جاندا ہے، مناظرہ ہو جاندا ہے، جڑا جت جائے گا وہ سچا ہو جائے گا، جڑا ہر جائے گا وہ جھوٹا ہو جائے گا۔ مسلمانوں اپنے نبی دے بڑا مانے بڑا ناز یا کن لگے، ٹھیک ہو گیا، مسجد نبی دے اندر تسی یہودی بھی آ ونجائے، اپنے عالم نو بھی لے کے آ جائے، سارے یہودی چلے گئے، عبداللہ ابن سلام مہربانی کر سارے نال چل، حضرت عبداللہ ابن سلام نے تیاری کی تھی، سونا دیا جبہ کبہ سجایا، بڑے بڑے یہودی آ گئے، بڑے بڑے رئیس تے بڑے بڑے سردار آ گئے، آج سادہ عبداللہ ابن سلام جائے گا جہاں کے مسلمان دے نبی نال مناظرہ کرے سی، منٹا کے اندر ہرا کے واپس آ جا سی، یہودیاں دا ایک قافلہ نکلا، حضرت عبداللہ ابن سلام اگے پہ چل دینے، ان ذرا توجہ نلگل سماعت فرمائینا، مسجد نبی دے نیڑے آ لگے، جو ہی مسجد نبی دا دروازہ آیا، حضرت عبداللہ ابن سلام نے ایک قدم مسجد نبی دے اندر رکھا، دوسرا قدم مسجد نبی تو باہرے، نگاہاں اٹھا کے جدو سونے نبی دا چہرہ ویکھے آئے، نہ مناظرے یاد رہے، نہ مباحث یاد رہے، نہ علم دا مان یاد رہا، حضرت عبداللہ ابن سلام کلمہ پڑھ کے حضور دے سچے غلام بن جاندے، حضور دے سچے غلام بن گئے۔ کسے پوچھیا عبداللہ ابن سلام اتنا بڑا عالم ہمیں مناظرہ کریں آ جانا، تس آگوہاں بھئی چلو علمی شخصیت آئی، دلائل من گیا ہے، تو دا گل ہی نہیں کی تھی، تو دا گفتگو بھی نہیں کی تھی، اندر ہی پورا نہیں بڑا، انہیں پرو دیکھ کے کلمہ پڑھ چھوڑی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا بدبختو ذرا چہرہ تا دیکھو، ایڈے سونے چہرے کا اللہ جھوٹا دے بھی بڑھے دا، ایڈا سونا چہرے، ایڈے سونے چہرے کا نہ جھوٹا دے ہونے، میں گواہی دینا ہے اللہ دا سچا رسول بن کے آیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حسن مصطفیٰ ہے، حسن مصطفیٰ ہے۔ آخری گل دے گفتگو ختم۔ آج دیکھو نا، ہر بندے نو عزت دی تلاش ہے، ایمیں نا، ہر بندے نو عزت دی تلاش ہے، ہر بندہ دے، اور عزت چنگی شے، اسا دولت مانگ دیا، عزت نہیں مانگ دیا، اللہ کو عزت دا سوال کی تھا، دولت نہ بھی ہوئے تے عزت نال زندگی دے گزارے بڑے سوکھے ہوندے نے۔ صحابہ نو دیکھو، تابعین نو دیکھو، تبع تابعین نو دیکھو، علماء دین نو دیکھو، جنہاں دے نام دے ڈنکے بچ دے نے، کہ غوث اعظم دی 11ویں اسی ہر مہینے منانے ہیں، علماء کرام جلوہ کرنے، حضرت غوث اعظم فرمانے دریائے دجلہ دے کنارے دیاں گھاس کھا کھا کے میری جلد اتنی پتلی ہو گئی کہ میرے اندر دیاں رکھاں باڑوں صاف نظر آنی ہونے۔ اللہ کو عزتہ منگیاں کرو۔ ہن آسان کوئی سوچے بھئی عزتہ پیسے جن، اگر عزتہ پیسے جوئے نا تو دنیا دا سب تو بڑا عزتدار قارون گزر ہو گیا۔ اللہ کیا فرماتا ہے اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔
مفسرین کرام فرمانے اتنا بڑا امیر آئی تو دے خزانہ دیا 60 اٹھ چابیاں چاہتا ہوتا پیسے عزتاں نہیں رکھیاں اچھا کیا عزتاں ڈھگ زمینہ چ رکھی ہیں علماء فرمانے نہیں ڈھگ زمینہ چ عزتاں ہوئے نا تا نمرود دنیا کا سب تو بڑا عزتدار ہوئے جو پوری روح زمین کا بادشاہ ہے کیا عزتاں کیا ہے اپنی فوج اور اپنی برادریت رکھیاں نہیں علماء فرمانے اگر اپنی برادری کے اندر عزت ہو گیا نا بھئی سارے برادری دے افراز یاد ہے تو سب تو بڑا عزتدار فرعون گزرا ہو گیا تفسیر جلالان کے اندر حضرت امام جلال الدین سیوطی فرمانے بھائی اس فرعون کی اپنی قوم کپتی دا کیا ہے خالی 1 کروڑ دا لشکر بندا ہوندا ہے لیکن جلیل و رسوا ہو کے مرا کیا عزتاں اپنے جسمانی حسن کے اندر نہیں عزتاں اس کے اندر بھی نہیں فقہا کو پوچھا گیا اس شاہ کو پوچھا گیا یار اساں دنیا تے عزت کماونا چاہنی ہیں عزتاں مل سن کتھوں بس میرے آخری جملے میں اس شاہ نے فرمایا اگر عزتاں چاہندے ہو کہ آؤ گوا تے دروازہ تھانو اساں دساؤں وہ آسی دے سہنے ہیں دروازہ آسی دے سہنے ہیں اگر عزتاں چاہندے ہو عزتاں دولت وچ نہیں ملنیاں عزتاں پیسے وچ نہیں ملنیاں عزتاں جائیداد وچ نہیں ملنیاں عزتاں پراپرٹی وچ نہیں ملنیاں عزتاں بینک بیلنس وچ نہیں ملنیاں عزتاں افرادی قوت وچ نہیں ملنیاں عزتاں انسان نو کیا ٹریکٹراں مربع اور زمیناں اور گڈیاں اور بدلا اور کیا بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں چ نہیں ملنیاں اسی پوچھا اے عزتاں کتھوں ملدیاں نے اس شاہ نے فرمایا اوندا ہکو ہی وظیفہ ہے اوندا ہکو ہی وظیفہ ہے اس وظیفے تے عمل کر چھوڑو اللہ دنیا دی بھی عزت نے سی قبر دی بھی عزت نے سی حشر کے اندر بھی عزت نے سی پوچھیا وہ وظیفہ کیا ہے وہ کیڑے کلمے نے فرمایا اللہ دی عزت دی قسم ہے تسی ساری زندگی محبوب دے حسن دیاں گلاں کرو حسن مصطفیٰ بیان کرو اللہ نو ہاں جہانا دی عزت نصیب فرما دینا حسن مصطفیٰ بیان کرو بس آؤ تے یہ گل کرو میرا نبی اتنا سونا ہے کیا خوب سجن دی آنکھیاں نے جی میں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے تو اجے میرا یار نہیں نٹھا جنہوں ویک کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے وہ رخ تو نقاب ہٹاوے جے وہ نکلے سیر کرنو سارا گلشن سیس نواوے تے دھرتی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلنا وچ رکھدا ہاتھ پھلنا تو ود جاوے نین نشیلے مس رسیلے وچ سونا کجل سہاوے آنکھ اگڑے تے انج پیا جاوے جی میں کھانا کھل جاوے جے او کھولے پیچ ظلف دے اتے رائی راہ بھل جاوے علم خدا نے اتنا ڈٹا عقلہ وچ نہ آوے عقل خدا نے اتنی ڈٹی علمہ وچ نہ آوے کہ یہ جاز نظر وچ ہوندی کوئی ورلا ہی جان بچاوے آزم اینا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے حضرت پیر میرے نشاہ صاحب قائدار گورڑا آپ جدو بیٹھے ہوں میں نانا تے آپ نو وادی ہمارا یاد آویا تے آپ فرمینے ہونے اللہ مکت مخطط برد یمن من بھاوری شکل بکھاؤ سجن اوے مٹھڑیاں گالی علاؤ مٹھن یری ہمارا وادی سن گریاں اور علامہ جامی کیا فرمانن سقدرہ کاش جامی نام بودے کہ آیت بر زبانے گاہے گاہے زماجوری برآمد جانے عالم تراہم یا نبی اللہ تراہم بروں آگر از برد جمانی کہ روئے تست صبح زندگانی جس سوئے من گزر آری منو مسکی زناداری فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن میں بہار پھرتے ہیں اور تجھ سے کون پوچھے اے رضا تیرے جیسے شہدہ ہزار پھرتے ہیں تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرماوے اللہ سونے نبی دے حسن پڑھن دی سنن دی سناون دی توفیق نصیب فرماوے اور جنہ بھائیاں نے ایک کوشش کر کے کمیٹی بنائی کہ ہر رات نو یہ محفل سجانن اللہ تعالیٰ انہاں دی کاوش نو قبول فرماوے اللہ انہاں دے گھراں نو آباد فرماوے تو سن جتنے بھی رات دی اس پیر دے اندر بیٹھے اللہ سونا سب دیاں جھوکاں وسیاں رکھے اللہ سب دے ویڑے آباد فرماوے اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی میں نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا وہ آخر دعوانا